ایک چھوٹا سا گاؤں ہے فیصل آباد سے تھوڑا سا آگے 150-200 کلومیٹر آگے. وہ لڑکا اس کو اینڈ میں اپنے دوست کے وہاں سے بائک پہ بٹھا کے لے کے گیا. السلام علیکم، میں ہوں زبیر. عوام ناظرین، دعا زہرا والا کیس بچہ جانتا ہے، ہر ایک کی زبان کے اوپر ہے. دعا اس وقت کہاں پہ ہے، اس کا مستقبل کیا ہوگا، کیا ظہیر سے واقعی اس کا نکاح ہو چکا ہے، یہ ان کا ریلیشن کب تک رہے گا، کیا دعا زہرا واپس اپنے والدین کو مل سکے گی یا نہیں، یہ بہت سارے سوالات ہیں جو ہر ایک کے ذہن میں ہیں. تو انہی سوالات کا جواب لینے کے لیے میں اس وقت لالہ رخ صاحبہ کے پاس موجود ہوں. لالہ رخ صاحبہ کا تعارف یہ ہے کہ ان کے پاس جنات ہیں، یہ پامسٹ بھی ہیں، ان کے پاس کافی نالج ہے. تو یہ انہوں نے مختلف پریڈکشنز بھی کی ہوئی ہیں جن میں سے کافی ساری سچ بھی ثابت ہوئی ہیں. تو یہی سوالات کا جواب لینے کے لیے میں اس وقت ان کے پاس موجود ہوں. تو آپ کا شکریہ میں ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ٹائم دیا. برا نہ منائیں تو چونکہ میں شکل سے کرتی ہوں تو میں دعا کی اگر تصویر نکال لوں اپنے موبائل میں. بالکل، یہ میم کا اچھا، میں گمی ہوئی چیزیں یا گمے ہوئے لوگ یا اس طرح چیزیں جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، یعنی کہ اب جب تک تصویر نہیں نکلتی میں آپ کو بتاتی ہوں. ایک لڑکی نے مجھے فون کیا کسی جگہ سے کہ جی ہمارے فائل روم سے ہسپتال ہے اور وہاں سے ہمیں فائلیں نہیں مل رہی، ساری کی ساری فائلیں ہماری غائب ہوئی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو میں نے اسے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں تھوڑا سا کنسنٹریٹ کرتی ہوں، آپ مجھے تھوڑا سا بتائیے گا کس طرح کی جگہ ہے دعا زہرا. تو وہ اس نے مجھے بتایا اور میں نے اسے کہا کہ یہاں پر ہے. وہ اس جگہ گئی اور اس نے دیکھا وہاں پر اور اس نے کہا کہ جی وہاں پر ایک فائل ملی ہے، بقایا کہاں ہے. پھر میں نے اسے کہا کہ دوسری جگہ ڈھونڈو بقایا. اس کے بعد اس کا فون نہیں آیا، اس کا مطلب ان کو مل گئی. میں اس کی شکل ذرا غور سے دیکھ لوں. یہ دعا زہرا کی جو پک ہے وہ انہوں نے اپنے موبائل میں نکال لی ہے. ابھی اس کی پک کو دیکھ کے یہ اپنا وہ حساب کتاب سے وہ پتہ کریں گی. اچھا، یہ ویڈیو جہاں بنی ہوئی ہے یہ نہ تو لڑکے کا گھر ہے اور نہ یہ اس لڑکی کا گھر ہے. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے کسی ایسی جگہ پر بنائی ہے جن لوگوں نے ان کو استعمال کیا ہے فار پبلسٹی ریزنز. یہ بچی اپنے گھر سے بہت تنگ آئی ہوئی ہے. اس کے ماں باپ اس پہ بہت سختی کرتے ہیں ان دا سینس کہ اس کی عمر اتنی چھوٹی ہے کہ اس کو ابھی سمجھ ہی نہیں ہے کہ جو سختی وہ کر رہے ہیں وہ کسی بری وجہ سے نہیں کر رہے ہیں. وہ اس کو برائی سے روکنے کے لیے یہ ہٹ دھرم تھوڑی سی ضدی بچی ہے. ٹھیک ہے، یہ ضد کرتی ہے اور ضدی تھی، اس لیے اس کے ماں باپ نے اس کو تھوڑا سا ٹائٹ رکھا ہوا تھا. اسی دوران اس کی دوستی فون پر ہوئی یا جہاں سے بھی ہوئی اس لڑکے سے ہوئی اور اس نے سوچا کہ میں گھر سے بھاگ جاتی ہوں. اس کو اس وقت یہ بہت انٹرسٹنگ لگا. معصوم بھی ہے، اس کی شکل میں معصومیت بھی نظر آ رہی ہے. اس کے اندر کوئی برائی کا ریزن نہیں تھا. جب یہ گھر سے بھاگی نا، اس کا اپنے ماں باپ کی عزت اچھالنا یا اس کو آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ یہ کیا ہوگا. ہوا کیا، جہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے یہ اس کی ویڈیو دیکھ کر اور یہ اس لڑکی کو دیکھ کر وہ یہ ہوا ہے کہ اس لڑکے نے اپنے کسی امیر دوست سے جس کا گھر میں یہ ویڈیو بنی، اگر آپ دیکھیں تو بہت لیوش جگہ پہ وہ ویڈیو بنی ہوئی ہے، اس سے بات کی اور وہاں انہوں نے وہ ویڈیو بنائی اور وہ وائرل ہو گئی. اب وہ بچی جو ہے ڈر کے مارے واپس نہیں آ رہی. اب میں آپ کو اس کی لوکیشن بتاتی ہوں. اب وہ لڑکا اس کو اپنے گھر لے گیا اور اس کی ماں باپ بھی اس لڑکی کو رکھنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ کیس بہت زیادہ اچھل چکا ہے. لڑکی انڈر ایج ہے، 18 کی نہیں ہے، وہ 14 کی ہی ہے. اس کے ماں باپ صحیح کہہ رہے ہیں، 18 والا غلط بات ہے. لڑکے کے ماں باپ بہت ڈرے ہوئے ہیں، وہ نہیں اس کو رکھنا چاہتے اور وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ واپس کرو. لیکن اگر وہ لڑکا اس کو واپس لاتا ہے تو وہ اریسٹ ہو جاتا ہے. ایک چھوٹا سا گاؤں ہے فیصل آباد سے تھوڑا سا آگے 150-200 کلومیٹر آگے. وہ لڑکا اس کو اینڈ میں اپنے دوست کے وہاں سے بائک پہ بٹھا کے لے کے گیا اپنے گھر
اور جب تک گھر پہنچا، چونکہ وہ ایسے علاقے میں رہتے تھے کہ اتنا ان کے پاس کیبل ویبل نہیں تھا، اس کے ماں باپ کو پتہ نہیں لگا کہ کیا سٹوری ہوئی ہے، لیکن بعد میں ان کو پتہ لگ گیا۔ نہ وہ ان کو نکاح کرنے دے سکتے ہیں کیونکہ لڑکی انڈر ایج ہے، اتنا انہوں نے پتہ لگا لیا ہے، نہ وہ اس کو واپس بھیج سکتے ہیں کیونکہ ان کا بیٹا اریسٹ ہو جائے گا۔ یہ اتنی امپاسبل سچویشن بنی ہوئی ہے اس لڑکی کے لیے بھی اور لڑکے کے لیے بھی، جس نے شاید ہنسی مذاق میں یا جسٹ فار انجوائمنٹ سے، ایک نہیں ہوتا لڑکے بیٹھے، اس کا جو امیر دوست ہے اس نے کہا چل یار تجھے چک لی ہے، وہ کہہ رہی ہے، میں خود ہی کہہ رہی ہے میں آ رہی ہوں تو اٹھا لیتے ہیں، میں تجھے رکھ لوں گا، مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کو بڑا امیر لڑکا ہے۔ بیچ میں مین جو کلپریٹ ہے نا وہ لڑکا ہے جس کے گھر میں یہ ویڈیو بنی ہے۔ جو پہلی میں نے جوں کھولی تو سب سے پہلے وہ ویڈیو آئی جس میں بڑے بڑے پردے لگے ہوئے ہیں، اور وہ نہ وہ اس لڑکے کی وہ حیثیت ہے، وہ ایک عام چھوٹے سے گھر کا لڑکا ہے، نہ وہ اس لڑکی کی حیثیت ہے۔ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ابھی یہ جو دعا زہرا ہے وہ واپس اپنے گھر جائے گی، اپنے والدین کو مل جائے گی؟ کیسے جب جائے آپ آئیز بند کرتی ہیں تو اس وقت آپ کے ذہن میں یا جو آنکھوں کے سامنے چیز چل رہی ہوتی ہے، دعا زہرا کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ خوش ہے، ناخوش ہے، اس کی کیا کنڈیشن سامنے آتی ہے؟ بہت زیادہ پریشان ہے۔ پہلے تو میں نے سفر کیا، اس کو کہتے ہیں ایسٹرل ٹریولنگ۔ ایسٹرل ٹریولنگ ہوتی ہے جب آپ کا جسم یہاں ہے اور آپ کی روح ٹریول کرتی ہے۔ پہلے تو میں نے سفر کیا اور جا کے جگہ دیکھی، اس دفعہ میں نے اس سے دیکھا، بہت پریشان ہے۔ اس کو وہ کھانا دے رہے ہیں لیکن اس کو اور کچھ بھی نہیں دے سکتے، نہ وہ اس کو جانے دے سکتے ہیں نہ وہ اس کو رکھ سکتے ہیں۔ وہ بہت زیادہ امیر بھی نہیں ہے، بڑے متوسط گھرانے کے لوگ ہیں۔ اگر اس کے ماں باپ کوشش کریں انڈائریکٹلی کسی کے ذریعے سے اس تک پہنچنے کی تو وہ پہنچ سکتے ہیں۔ ان کو 2-3 فون آئے ہیں بیچ میں کہ جی ہم آپ کی بچی آپ تک پہنچا سکتے ہیں، لیکن ان نے اس کو سیریس نہیں لیا۔ شاید وہ بھی میڈیا ہائپ کو انجوائے کر رہے ہیں، شاید ان کو بھی اتنا نام نہیں ملا۔ کون ہے وہ؟ اپنے کو ڈاکٹر صاحب کو ہی کہتے ہیں میرا خیال ہے۔ اور انہوں نے جو میں نے اس کی ویڈیو کے بارے میں سنا ہے بچی کے، وہ کہتی ہے میرا باپ مجھے مارتا تھا، سختی میں رکھتا تھا، یہ کرتا تھا وہ کرتا تھا۔ اس سب میں یہ ہے کہ وہ مارتا نہیں تھا، وہ سخت مزاج آدمی ہے، کیونکہ وہ بیک گراؤنڈ اس کا جو ہے نا اتنا ایجوکیٹڈ نہیں ہے۔ اس کے گھروں میں لڑکیوں کا باہر نکلنا، آنا جانا، دوستوں سے ملنا اور اکیلے شاپنگوں پہ جانا تھا نہیں، تو اس نے اس لیے سختی کی۔ یہ ایک المیہ بنا ہوا ہے اور اس کو ہم بہت اچھے طریقے سے سولو کر سکتے ہیں اگر یہ میڈیا ہائپ کم ہو جائے اور اس کا باپ ان لوگوں سے تعاون کرے جو جینیونلی اس لڑکی تک پہنچا سکتے ہیں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اینڈ پہ ایک میسیج دینا چاہوں گا کہ ہماری بیٹیاں صرف اس وقت تک محفوظ ہوتی ہیں جب تک وہ گھر کی 4 دیواری کے اندر ہوتی ہیں۔ جیسے ہی قدم باہر رکھتی ہیں پھر باہر کی دنیا کے بارے میں آپ لوگ خود جانتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتا ہے کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔